اللہ الرحمن الرحیم وقد يحذف الفعل لقيام قرینۃ، یہاں سے نا وقد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرینۃ دالۃ على تعینہ وجوبا اے حذفا واجبا فی مثل قوله تعالی وان احد من المشرکین استجارک اے فی کل موضع حذف الفعل ثم فسر لرفع الابهام الناشی من الحذف فانه لو ذکر المفسر لم يبق المفسر مفسرا بل صار حشوا بخلاف المفسر الذي فيه ابهام بدون حذف فانه يجوز الجمع بينه وبين مفسره كقوله جاءني رجل اي سعيد فتقدير الآية وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأحد فيها فاعل فعل محذوف وجوبا وهو استجارك الأول المفسر باستجارك الثاني وإنما وجب حذفه لأن مفسره قائم مقامه مغن عنه ولا يجوز أن يكون أحد مرفوعا بالابتداء لامتناع دخول حرف الشرط على الاسم بل لا بد له من الفعل وقد يحذفان أي الفعل والفاعل معا دون الفاعل وحده في مثل نعم جوابا لمن قال أقام زيد أي نعم قام زيد فحذفت الجملة الفعلية وذكر النعم في مقامها وهذا الحذف جائز بقرينة السؤال لا واجب لعدم قيام ما يؤدي مؤداه في مقامه كالمفسر فيلزم في الكلام استدراك وإنما قدر الجملة الفعلية للاسمية بأن يقال أي نعم زيد قام ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كونه جملة فعلية. یہاں تک کہ عبارت میں صاحب قافیہ نے دو مثال بیان کی ہے اور صاحب شرح جامی نے اس مثال سے کس قاعدے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت کر دی ہے. صاحب قافیہ نے اس طرح قاعدہ بیان کیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ جیسی مثالوں میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے اور نعم جو حل قامہ زیدن کے جواب میں بولی جائے اس جیسی مثالوں میں فعل کے ساتھ فاعل دونوں کو حذف کرنا جائز ہے. یعنی یوں کہا کہ ان جیسی مثالوں میں فعل کو حذف کرنا جائز ہے اور ان جیسی مثالوں میں فعل کے ساتھ فعل اور فاعل کو اکٹھا حذف کرنا جائز ہے. ان جیسی مثالوں میں ان دو مثالیں دے دی انہوں نے. وہ مثال سے کون سا قاعدہ ہے تو قاعدے کی طرف صاحب شرح جامی نے اشارہ کیا اور اشارہ اس طریقے سے کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ فاعل کو رفع دینے والا جو عامل فعل ہے اس کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا آپ کے لیے. اور واجب کب ہوگا تو کہا ان احد من المشرکین استجارک جیسی مثالوں میں. یہ ہے کیا پہلے اس کا تھوڑا ترجمہ تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. ان احد من المشرکین استجارک، یہ جو ہے جنگ میں جو مشرکین عرب قید ہوئے تھے ان سے فدیہ لینے یا اجرت لینے کی بات آیت میں فرمائی جا رہی ہے کہ جو مشرکین تمہارے پاس قید ہو کر کے آئے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی آپ کو اجرت دے سکیں تو اجرت لے لیجئے اور ان کو کیا کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. اجرت رقم کی صورت میں بھی تھی اور اس صورت میں بھی تھی جس کو لکھنا آتا ہے وہ ہمارے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھائے، یہ بھی اجرت تھی. تو وہ ہے ان احد من المشرکین، اگر مشرکین میں سے کوئی استجارک آپ سے اجرت طلب کرے یعنی اجرت پر چھٹکارا طلب کرے، رہائی طلب کرے تو فاجرہ، تو اس کو جو ہے نا آپ کیا دے دیجئے، ہاں رہائی دے دیجئے، اجرت کی جو قیمت ہے ان سے وصول کر لیجئے. چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جب کہا تھا کہ آپ بھی اجرت دے کر جو ہے رہائی پا لیجئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کیا پیسہ تھا. حضور نے غیب کی خبر دی تھی کہ یاد کیجیے جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ یہ اتنی رقم ہے، لوٹ کے آ جاؤ تو ٹھیک، نہ لوٹ کے آؤ تو اس سے زندگی کو گزارا کرنا، فلاں کو دینا فلاں کو دینا وغیرہ وغیرہ. خیر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ان احد، ان شرطیہ ہے، اس میں ان کیا ہے اور ان شرطیہ کے بعد لفظ احد ہے. ان شرطیہ کے بعد کیا ہے؟ جیسے حروف جارہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ حروف جارہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟
ایسے ہی ان شرطیہ جو ہے وہ فعل پر داخل ہوتا ہے. کس پر داخل ہوتا ہے؟ لیکن اس وضع کے خلاف یہاں پہ نظر آ رہا ہے ان احدن، یعنی ان شرطیہ کے بعد کیا ہے؟ اسم ہے. احدن اسم ہے نا، ان حرف شرط کے بعد اسم ہے، حالانکہ کیا ہونا چاہیے؟ فعل ہونا چاہیے. تو یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یوں کہا کہ اس جیسی مثالوں میں جو فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ ایسا کہاں گئی عبارت، ایسا قرینہ ہو جو اس کے تعین پر، یعنی فعل کے تعین پر کیا کر سکے؟ دلالت کر سکے. تو یہاں پر ان حرف شرط کا آنا ایسا قرینہ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر فعل کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. اور اس پوشیدگی کا اظہار آگے والا فعل کر رہا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. آگے کا جو فعل ہے نا استجارہ، وہ بتا رہا ہے کہ ان احدن میں احدن سے پہلے استجارہ کا فعل کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. تو اصل عبارت ہوگی وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. بعد والا فعل مفسر بن جائے گا پوشیدہ فعل کے لیے. بعد والا فعل کیا بن جائے گا؟ مفسر بن جائے گا پوشیدہ فعل کے لیے. اچھا، اس میں عبارت یہاں سے ہے، میں ادھر سے دیکھ کے پڑھا رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان احد من المشرکین استجارکا سے کیا قاعدہ یاد رکھنا ہے؟ ہر وہ مثال جس میں فاعل کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہو، فاعل کے فعل کو کیا کیا گیا؟ حذف کر دیا گیا ہو، اور حذف کی وجہ سے جو ابہام پیدا ہو رہا ہے اس ابہام کو دور کرنے والا دوسرا فعل اس عبارت میں کہیں موجود ہو. جیسے ان احد من المشرکین، تو آگے استجارہ کا استجارہ یستجیر استجارۃ باب افتعال سے استفعال سے ہے، ٹھیک ہے، یہ موجود ہے. استجارۃن ہے، استنارۃن کے وزن پر. استجارہ بر وزن استنصرہ. تو استجارہ جو فعل ہے یہاں پر آگے موجود ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ میں احدن اور ان کے درمیان کیا واقع ہے؟ فعل واقع ہے، جس کی تفسیر آگے والا استجارہ کا کر رہا ہے. دیکھیے ترجمہ کہتے ہیں کہ وجوباً وقد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرینۃ دالۃ علی تعین وجوباً. اور کبھی اس فعل کو جو فاعل کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے کسی ایسے قرینے کے سبب جو اس کے تعین پر دلالت کرنے والا ہو، حذف کر دیا جاتا ہے. ایسے قرینے کے سبب حذف کیا جاتا ہے جو قرینہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ اس کے تعین پر. جیسے یہاں پہ ان حرف شرط کا آنا اس بات کا تعین ہے کہ یہاں پر فعل موجود ہے. وجوباً کی ترکیب نحوی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وجوباً جو ہے یہ اصل میں حذفاً واجباً، وجوب بمعنی واجب ہے، اور واجب جو ہے صفت واقع ہے حذفاً مفعول مطلق. سمجھ بات ہے؟ اس لیے عبارت لا رہے وجوباً اے حذفاً واجباً. کہاں واجب ہے؟ فی مثل قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول جیسی مثالوں میں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. اب سمجھا رہے ہیں اے فی کل موضعین، یعنی ہر ایسی جگہ میں یہ فعل کا حذف کرنا واجب ہے. ہر ایسی جگہ میں حذف الفعل، جہاں کے پہلے کیا کیا گیا ہو؟ فعل کو حذف کیا گیا ہو. ثم فسر، پھر اس فعل کے آگے کیا کر دی گئی ہو؟ تفسیر لائی گئی. لرفع الابہام الناشئ من الحذف، حذف کی وجہ سے پیدا ہونے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے. کیسے؟ فَإِنَّهُ لَوْ ذُكِرَ الْمُفَسَّرُ لَمْ يَبْقَ الْمُفَسِّرُ مُفَسِّرًا. اس لیے اگر مفسر کو پہلے ہی ذکر کر دیا جائے تو جو مفسر ہے وہ مفسر ہو کر باقی بس سمجھ میں آ رہی ہے. تو مفسر کہتے ہیں اگر مفسر کو پہلے ہی جس کی تفسیر کرنی ہے اسی کو اگر ذکر کر دیا جاتا تو پھر تفسیر کس کی ہوتی؟ نہیں ہے تو آگے استجارہ کا اس کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے. تو اگر کہتے ہیں مفسر باقی نہیں رہتا، لم یبقى مفسرا، اگر مفسر باقی نہ ہو، لم یبقى فإنه لو ذکر المفسر، اس لیے اگر مفسر کو ذکر کر دیا جائے لم يبقى المفسر مفسرا، تو مفسر ہو کر باقی بل صار حشوا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ زائد ہو جائے گا. بخلاف المفسر الذي فيه ابہام، بخلاف اس مفسر کے جس میں کیا ہو؟ ابہام ہو. بدون حذف ہی، لیکن وہ ابہام کیسا ہو؟
بغیر حذف کے، یہاں تو ابہام کس وجہ سے ہے؟ حذف کی وجہ سے نا. تو کہتے ہیں اگر ابہام حذف کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ بغیر حذف کی وجہ سے، نکرہ ہونے کی وجہ سے ابہام. کس وجہ سے ابہام ہو؟ جیسے میں نے کہا جانی رجلن، میرے پاس ایک شخص آیا، تو آپ نے کہا کون شخص آیا؟ کون شخص آیا؟ تو یہاں پہ رجلن میں جو ابہام ہے وہ حذف تو ہم نے کیا نہیں نا، بدون حذف ہے نا، وہ نکرہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا. دیکھیے کہتے ہیں بخلاف المفسر الذی فیہ ابہام، بخلاف اس مفسر کے جس میں ابہام ہو، لیکن کیسے؟ بدون حذف، بغیر کسی حذف کے. فإنہ یجوز الجمع بینہ و بین مفسرہ، تو اس لیے کہ اب یہاں پر ایسی جگہ پر جہاں پر کہ ابہام بدون الحذف ہو، ہے نا، وہاں پر مفسر اور مفسر کو جمع کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے. کا قول کا جیسے تم کہتے ہو جاءنی رجل اے زید، تو پہلا جو رجل ہے وہ مفسر ہے، اے حرف تفسیر، اور دوسرا جو زید ہے وہ کیا ہے؟ مفسر. لیکن یہاں رجل میں چونکہ ابہام بحذف الحذف نہیں ہے، اس لیے جاء فعل کو حذف نہیں کیا گیا. فتقدیر العبارہ، تو عبارت کی تقدیر کہاں گئے؟ فتقدیر الآیت، تو آیت کی تقدیر، یعنی آیت کی اصل یہ ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، پہلا استجارہ کا مفسر محذوف اور دوسرا استجارہ کا مفسر ہے کہ نہیں، اور قرینہ اس حذف پر کیا ہے؟ ان حرف شرط. سمجھا رہے، دیکھیں کہتے ہیں فَأَحَدٌ فِيهَا فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا، اس میں جو احدن ہے وجوباً محذوف فعل کا کیا ہے؟ فاعل ہے. وہ استجارہ کا، اور وہ فعل کیا ہے؟ استجارہ کا. استجارہ کا ایسی بولی لفظ استجارہ کا. الاول المفسر باستجارہ کا ثانی، یہ پہلا استجارہ کا ہے جس کی تفسیر کس سے کی گئی ہے؟ دوسرے استجارہ کا سے کی گئی ہے. اب ایسی مقام پر یعنی کیا بولیں گے اس کو، مفسر اور مفسر جہاں اجتماع لازم آتا ہے تو وہاں فعل کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ، اور اب اس کا حذف کرنا واجب ہوا. اس کا حذف کرنا کیا ہوا؟ لِأَنَّ مُفَسِّرَهُ قَائِمٌ مَقَامُ، اس لیے جو اس کا مفسر ہے، یعنی بعد والا جو استجارہ کا ہے وہ پہلے والا استجارہ کا کیا ہے؟ تو ہم یوں کہیں گے اس لیے کہ اس کا جو مفسر ہے وہ مفسر کے قائم مقام ہے. کیا بول رہے ہیں؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ اس کا جو مفسر آگے ہے وہ مفسر کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے. حال وہی ہے، رات بھر کا جگہ ہوں. یا اللہ، برابر بول رہا ہوں نا میں بھی. ہاں، وَإِنَّمَا وَجَبَ حَذْفُهُ لِأَنَّ مُفَسِّرَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ، اس لیے کہ اس کا حذف اس لیے واجب ہے کہ اس کا مفسر جو ہے اس کے مفسر کے قائم مقام ہے، مغنن عنہ، اور اس سے کیا کر رہا ہے؟ وہ مفسر جو ہے مفسر سے کیا کر رہا ہے؟ بے نیاز کر رہا ہے، بے نیاز کر رہا ہے. وَلَا يَجُوزُ، اب ایک اعتراض کا جواب، کہتے ہیں کہ اچھا ان احدن میں احدن کو آپ فاعل ہی کیوں بنا رہے ہیں فعل محذوف کا؟ ہو سکتا ہے احدن مبتدا ہو، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے نا. آپ بولے گا نکرہ ہے تو نکرہ بھی مبتدا بننے کی صلاحیت ہے سلام علیکم میں، تو اس کو فاعل ہی بنا کر اس کے فعل کو محذوف کیوں مان رہے ہیں؟ سیدھا مبتدا بنا دیجئے یا خبر بنا دیجئے کچھ. تو کہا کہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر حرف ان شرطیہ کیا ہے؟ داخل ہے، اور وہ اسم پر داخل نہیں ہوتا. کہتے وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَحَدٌ مَرْفُوعًا بِالْإِبْتِدَاءِ، اور جائز نہیں ہے کہ لفظ احد ابتداء کے سبب کیا ہو؟ یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع. کیوں؟ لِامْتِنَاعِ دخول حرف الشرط علی الاسم، کیونکہ اسم پر حرف شرط کا داخل ہونا کیا ہے؟ لفظی معنی ہوگا اسم پر حرف شرط کے داخل ہونے کے ممتنع ہونے کی وجہ سے. بل لا بد له من الفعل، بلکہ اس کے لیے انہیں حرف شرط کے لیے کیا ضروری ہے؟ فعل ضروری ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وقد یحذفان ای الفعل والفاعل معا دون الفاعل وحدہ فی مثل نعم جوابا لمن قال اقام زید. اقام زید جیسی مثالوں میں، یعنی فعل اور فاعل کے ساتھ سوال کیا جائے ملا کر کے، تو اس جیسی مثالوں میں فاعل کے ساتھ فعل کے ساتھ فاعل کو بھی حذف کرنا کیا ہے؟
جیسے کسی نے کہا کیا زید کھڑا ہے تو آپ نے کہا جی ہاں، زید بھی حذف محذوف اور کھڑا ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں وقد یحذفان ای الفعل والفاعل معا، اور کبھی دونوں حذف کر دیے جاتے ہیں یعنی فعل اور فاعل، دون الفاعل وحدہ، صرف اکیلا فاعل نہیں، صرف اکیلے فاعل کو حذف نہیں کیا جاتا یہ جوازی صورت میں۔ کہاں ہوتا ہے ایسا معاملہ؟ فی مثل نعم، ہے نا، نعم جیسی مثالوں میں، جواباً اس حال میں کہ وہ جواب واقع ہو، لمن قال اس کے جس نے کہا، کیا کہا؟ اقام زید، جس نے اقام زید کہا اس کے جواب میں جو لفظ واقع ہوتا ہے وہاں فعل کے ساتھ فاعل کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جواباً لمن قال، اس کے جواب میں جس نے کہا اقام زید، کیا زید کھڑا ہے؟ تو کہا اے نعم قام زید، ہاں زید کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ فحذفت الجملۃ الفعلیہ، کون سا جملہ محذوف ہوا یہاں سے؟ جملہ فعلیہ محذوف ہوا، وذکر نعم فی مقامها، اور حرف ایجاب جو اردو میں ہاں کہتے ہیں جی ہاں، اس کو پورے جملے کی جگہ پر کیا کر دیا گیا؟ قائم مقام کر دیا گیا۔ لمبی چوڑی بات کرتے بندہ بولتا جی ہاں، آپ گھر سے کب تشریف لائے؟ کیا 9 بجے آئے تھے؟ جی ہاں، ایسا۔ وذکر نعم فی مقامها، وہذا الحذف جائز بقرینۃ السؤال لا واجب لعدم قیام ما یؤدی مؤداه فی مقامه کالمفسر۔ یہ وضاحت اور کر رہے ہیں کہ یہ حذف کرنا جو ہم کہہ رہے ہیں سوال کے جواب میں جو واقع ہو تو فاعل کے ساتھ فعل کو بھی حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے جوازی قاعدہ ہے، کوئی وجوبی قاعدہ نہیں ہے۔ کہا وجوبی قاعدہ کیوں نہیں؟ کہا وجوبی قاعدہ وہاں ہوتا ہے جہاں محذوف کے حذف پر کوئی نہ کوئی مفسر لفظ کیا ہو؟ موجود ہو۔ محذوف جو اس کو مفسر بنا دے، اس کی تفسیر کرنے والا عبارت میں کوئی دوسرا لفظ کیا ہو؟ تو جب مفسر موجود ہو تو مفسر کہتے ہوئے مفسر کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کیا میں بتا رہا ہوں؟ نہیں، میں یہ بول رہا ہوں قامہ زید، کیا میں بول رہا ہوں؟ وہ دوسری کچھ بات بول دیا میں نے۔ یہ میں بات چل رہی ہے کہ قامہ زیدن میں کسی نے سوال کیا قامہ زیدن، ہاں تو سوال یہ ہوا کہ جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ کیوں نہیں حذف کرنا ہے؟ میں کچھ اور بول رہا تھا نا، جملہ فعلیہ کی جگہ، یعنی آپ بولتے ہو کہ نام کس کے جواب میں واقع ہے؟ قامہ زیدن کے جواب میں، نا؟ ایسا کیوں نہیں سکتا کہ زیدن قامہ کے جواب میں نام واقع ہو؟ سوال سمجھ میں آیا؟ قامہ زیدن کے جواب میں کیوں واقع ہے؟ زیدن قامہ کے جواب میں کیوں نہیں واقع ہے؟ قامہ زیدن کا بھی معنی زید کھڑا ہے، زیدن قامہ کا بھی معنی کیا ہوگا؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ محذوف آپ فعل فاعل کیوں مان رہے ہیں؟ مبتدا اور خبر کیوں نہیں مان رہے؟ جملہ خبریہ اسمیہ کیوں نہیں مان رہے محذوف؟ تو اس کا جواب دیا کہ سوال کیا کیا آپ نے؟ اقامہ زیدن، سوال کیا کیا؟ زیدن قامہ نہیں سوال کیا ہے بلکہ، تو سوال میں جب جملہ فعلیہ ہے تو اس کے جواب میں بھی کیا مانا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ فحذفت الجملۃ الفعلیہ وذکر نعم فی مقامہا، جملہ فعلیہ کو حذف کیا گیا اور اس کے مقام پر جو ہے نام کو ذکر کیا گیا۔ وہذا الحذف جائز بقرینۃ السؤال، اور ایسا حذف کرنا کیا ہے؟ ہاں یہ بات چل رہی تھی، جائز کیوں ہے، واجب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی مفسر موجود نہیں ہے۔ لا واجب، واجب نہیں، لعدم قیام ما یؤدی مؤداه فی مقامہ، اس لیے کہ اس کے مقام پر جسے قائم کیا جائے گا اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے، کل مفسری جیسے مفسر کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ فَيَلْزَمُ فِي الْكَلَامِ استدراک، تو کلام میں کیا لازم آئے گا؟ استدراک۔ استدراک اس طور پر لازم آئے گا کہ جس چیز کی کوئی تفسیر کرنے والی ہے نہیں اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ ہاں، استدراک میں معنی سمجھنے میں گڑبڑی ہوگی، ذہن اس کا اس طرف پہنچنا جو مشکل ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ، اور جملہ فعلیہ ہی کو کیا مانا گیا؟ لل اسمیہ، اسمیہ نہیں، بِأَن يُقَالَ، بئی طور کے کہا جاتا اے نعم زیدن قامہ۔ آپ بولتے ہو کہ نام کا مطلب ہے نام قامہ زیدن، نام زیدن قامہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جواب دیا لِيَكُونَ الْجَوَابُ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ فِي كَوْنِهِ جُمْلَةً فِعْلِيًّا، تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے کس بات میں؟ جملہ فعلیہ ہونے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔